بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی آپ یہ کہے کہ میری تقدیر میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے لہذا اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں، میرے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں، ورنہ تو انسان مجبور محض ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے گناہ کرنا تو لہذا یہ مجبور ہو گناہ کر رہا ہے، تو ہر بندہ یہ کہے کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، میں تو مجبور محض تھا گناہ کرنے کے معاملے میں لہذا میرے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے، اس طرح تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ظلم کرنا ثابت ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تو کبھی ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ہمیشہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے نافرمانی کرنی تھی بعد میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا کہ انہوں نے نافرمانی کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو آدمی اس کے بارے میں ذہن میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ اس آدمی نے لوگوں کو نقصان ہی پہنچانا ہے، اب اس آدمی کا نافرمانی کرنا، فساد مچانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا اس بنا پر نہیں ہے کہ اس آدمی نے اس کے بارے میں سوچا تو اس لیے اس نے سرکشی کی ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ اس کے معاملات بھی ایسے تھے اس لیے اس آدمی کا ذہن اس کے بارے میں اس طرح کا بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فساد کے بارے میں کیوں لکھا؟ کیونکہ ان کی مزاجوں میں سرکشی تھی، فساد تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے لکھ دیا کہ انہوں نے زمین میں 2 مرتبہ فساد مچانا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب بھی مسلط ہوئے۔ ایران کا بادشاہ تھا بخت نصر، تو جب انہوں نے نافرمانی کی بہت زیادہ اور سرکشی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب کے اوپر بھیجا۔ بخت نصر نے آ کر ان یہودیوں کو فلسطین میں یہ رہا کرتے تھے، تو یہاں پر یہ آباد تھے، تو بخت نصر نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو بہت سے لوگوں کو اس نے قتل بھی کیا، بہت سے لوگوں کو اس نے قید بھی کیا، بیت المقدس کا سامان بھی اٹھا کر لے گیا تھا، یہاں سونا چاندی جتنا بھی سامان تھا، سونے چاندی کا سامان وہ بھی سارا کا سارا گاڑیوں میں بھر بھر کے یہاں سے لے گیا تھا اور مسجد کو خالی کر دیا تھا، لیکن اس نے مسجد کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، لیکن باقی سارا کا سارا یہودیوں کو اس نے کیوں نقصان پہنچایا۔ تو عرصہ دراز تک یہ اس کے غلام رہے، اس نے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 700 سال تک اس نے وہاں پر حکومت کی، جاتے ہوئے اس نے جو یہاں کا بادشاہ تھا فلسطین کا، اس بادشاہ کے ایک رشتہ دار کو، بادشاہ کو تک اس بادشاہ کے ایک رشتہ دار تھا، اس کو اس نے یہاں پر بادشاہی کے لیے مسلط کیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد یہ کافی عرصہ تک وہ یہاں پر بادشاہ رہا، تو پھر اس کے بعد جب اس نے دوبارہ سرکشی کی تو دوبارہ بخت نصر نے دوبارہ اس کے اوپر بھی حملہ کیا، دوبارہ بھی اس کو نقصان پہنچایا فلسطین کو۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا ان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کی صورت میں ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، اور دوسرا پھر اس کے بعد جب ان کی قوم جو ہے یہ ایک اور بادشاہ آیا، اس نے آ کر ان کو چھڑایا، اور چھڑانے کے بعد یہودیوں کو اس نے آزاد کرایا بخت نصر سے، اور دوبارہ آ کر کو یہاں پر آباد کیا، اور جو سونا چاندی وہ چھین کر لے گیا تھا وہ دوبارہ وہ لے کر آیا اور یہاں پر آ کر رکھا، اور ان کو آزادی ملی تو ان کے لوگوں نے توبہ کی، یہودیوں نے توبہ کی، اور یہ صحیح راستے میں چلتے رہے کچھ عرصہ تک۔ پھر وہی مزاجوں میں سرکشی، جیسے کہ پہلے ان کی مزاجوں میں شروع سے ہی تھی، ان کی مزاجوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحتاً ارشاد فرمایا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ، کہ یہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتے ہیں مسلمانوں کے، کبھی خیرخواہ ہو ہی نہیں سکتے، ان کے خیرخواہی کے معاملات کے پس پردہ بھی کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے، مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں سکتے، ورنہ قرآن پاک کا حکم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہی ہیں یہ سراسر غلط ہو جائے گا۔ تو پھر جب دوبارہ کی سرکشی بڑھی تو پھر دوبارہ روم کے بادشاہ نے، رومیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور دوبارہ ان کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ یعنی ان کو ان کے ہمارے پد کی وجہ سے کتنا ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس بادشاہ کو مسلط کیا ہے، اور اس نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے کئی ہزار یہودیوں کو قتل کیا اس نے، اور کئی ہزار اس نے قیدی بھی بنایا، اور دوبارہ اس نے سارا کا سارا سونا چاندی اٹھا کر وہ لے گیا، اور اس نے مسجد کو بھی نقصان پہنچایا، بیت المقدس کی مسجد کو بھی نقصان پہنچایا تھا، اس طرح اس نے ان کے اوپر ان کو نقصان پہنچایا اس نے۔
تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو غلط سزائیں مسلط ہوتی رہی. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر پریشانی کی حالات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ شاہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس کی طریقے جو فساد برپا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایسی پریشانیاں بندے پہ مسلط ہو جاتی ہیں.